بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ جینیفر گراؤٹ کو اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب نہ پہننے پر کیا کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ مجھے مسلمان ہوئے 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہاں، اگرچہ میں بنا حجاب کے اپنی تصویر شیئر کر رہی ہوں، لیکن حجاب کے بغیر بھی میں مسلمان ہوں۔ 7 سال قبل اسلام قبول کرنے والی معروف امریکی گلوکارہ جینیفر گراؤٹ نے چند دن قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک طویل پوسٹ شیئر کی، جس کے ساتھ انہوں نے اپنی بغیر حجاب والی ایک تصویر بھی پوسٹ کی۔ اس پوسٹ کے ذریعے انہوں نے سوشل میڈیا دباؤ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ سر نہ ڈھانپ کر بھی وہ مسلمان ہی رہیں گی۔ اس پوسٹ میں جینیفر نے سوشل میڈیا کے ذریعے نافذ کردہ غیر حقیقت پسندانہ توقعات کے مسئلے پر کھل کر بات کی۔ جینیفر کے حجاب کو لے کر ان پر تنقید اتنی بڑھ گئی کہ تنگ آ کر انہوں نے سنیپ چیٹ کے کتے والے فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی، جسے اب ہر پلیٹ فارم سے ہٹا لیا گیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے میں حجاب کے بغیر کتے کی طرح نظر آتی ہوں، تو یہ لیں، آپ کی خواہشات کے پیش نظر میں کتا بن گئی ہوں۔ جینیفر گراؤٹ نے سن 2013 میں معروف ٹی وی شو عربز گاٹ ٹیلنٹ میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے عربی زبان نہ جانتے ہوئے بھی عربی میں ایک گانا گایا، جس کے بعد وہ عرب دنیا میں انتہائی مقبول ہوئی تھی۔ اسی سال انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ جینیفر کا تعلق امریکہ سے ہے، مگر انہوں نے 4 سال تک افریقی مسلم ملک مراکش میں رہائش اختیار کیے رکھی۔ عرب ممالک میں وہ اپنے عربی گانوں اور قرآن کی خوبصورت آواز میں تلاوت کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ جینیفر گراؤٹ نے اپنے حجاب پر حالیہ بحث اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی ذاتی زندگی اور سوشل میڈیا پر انہیں کیا کچھ سننا اور سہنا پڑا، اسی بارے میں بات کی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو ان کے حجاب تنازع کا پس منظر بتاتے ہیں۔ جینیفر گراؤٹ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی جانے والی پوسٹ کا آغاز یہ تسلیم کرتے ہوئے کیا کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی اس تحریر سے کیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی ذہنی حالت ٹھیک رکھنے کے لیے سوشل میڈیا سے بریک لینی پڑی۔ سوشل میڈیا کے مجھ پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلم معاشرے کی غیر حقیقت پسندانہ توقعات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ میں اپنی ذات کو کھو بیٹھی ہوں۔ اس کے ساتھ جینیفر نے اپنی ایک ایسی تصویر پوسٹ کی جس میں انہوں نے سر نہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ اس سے قبل وہ زیادہ تر ایسی تصاویر پوسٹ کرتی تھیں جس میں انہوں نے حجاب پہنا ہوتا تھا۔ جینیفر نے صرف اس بنا پر کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں خود کو مسلم دنیا کی رول ماڈل ماننے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا، مجھے یقین ہے کہ سر ڈھانپنا ایک فرض ہے، اس لیے میں یقیناً کسی بھی عورت کے حجاب پہننے کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر روز خود کو کسی ایسے انسان کے طور پر پیش کرنا جو میں نہیں ہوں، میری ذات کو کچل رہا ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میری آواز اچھی ہے اور میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، تو لوگ مجھ سے ایک رول ماڈل بننے کی توقع کر رہے ہیں۔ جینیفر کا کہنا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ میرا پلیٹ فارم ایک نعمت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ عنایت کیا ہے، جس میں تلاوت کرنے کی قابلیت بھی شامل ہے، اور یہ ایک اعزاز ہے جسے معمولی انداز میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ لیکن میں اپنے مداحوں کو یہ بتانے اور سمجھانے کی بھی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ صرف تلاوت کرنے کی قابلیت میری تعریف نہیں ہے، میری اور بھی بہت سی دلچسپیاں ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے گانا اور شعر لکھنا پسند ہے، مجھے زبان، کھیل اور رقص پسند ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو صرف ایک بزنس سمجھتے ہوئے
آن لائن کمیونٹی کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پلیٹ فارم کو خالصتاً ایک کاروبار کی طرح ٹریٹ کر سکتی ہوں اور اس بند ڈبے میں سر دبائے رہ سکتی ہوں جس میں میں نے خود کو پھنسا لیا ہے، لیکن یہ میری حقیقت نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ پوسٹ کا اختتام کرتے ہوئے جینیفر نے کہا، شاید کچھ دن میں آپ کو ویسی ہی نظر آؤں جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور باقی دن شاید آپ مجھے ویسا دیکھیں جس کا آپ نے کبھی تصور نہ کیا ہو۔ مجھ میں بہت حد تک عیب ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ جینیفر نے زور دیا کہ لوگوں کو بغیر جانے ان کی ظاہری حالت کی بنا پر جانچنا چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مداحوں کو یاد دلایا کہ جو کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس بنا پر وہ دوسروں سے سبقت لے جاتا ہے، اور میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنے حجاب کے بارے میں آن لائن بحث سے متعلق جینیفر گراؤڈ کا کہنا تھا کہ حجاب عبادت کا صرف ایک طریقہ ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن آن لائن لوگوں کے تبصرے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ حجاب کو زیادہ ہی اہمیت دیتے ہیں اور اسے اسلام کا ایک بنیادی ستون سمجھتے ہیں۔ جینیفر کہتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ جیسے مذہب تبدیل کرنے والے بیشتر افراد کی پرورش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی ہے جو اسلام سے بالکل مختلف ہے، اور ہمارا ہر چیز کو دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اسلام قبول کیے 7 سال ہو گئے ہیں اور اس دوران میں بہت سے مراحل سے گزری ہوں۔ جینیفر بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تو ان دنوں کبھی وہ حجاب پہن لیتی اور کبھی نہ پہنتی، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے عہد کیا کہ وہ حجاب نہیں اتاریں گی، اور اس دوران انہوں نے تقریباً 7 مہینے عبایا کے ساتھ چہرے کا نقاب بھی پہنا۔ اس دوران وہ قطر میں مقیم تھیں۔ امریکہ واپس جا کر جینیفر نے حجاب پہننا تو برقرار رکھا، لیکن چہرے کا نقاب ختم کر دیا۔ پھر اگلے 3 سال انہوں نے باقاعدگی سے حجاب پہنا۔ وہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر حجاب نہ پہننے کا فیصلہ کیا، لیکن قرآن کی پہلی تلاوت کے بعد جب مجھے بہت شہرت ملنے لگی تو میں نے دوبارہ حجاب پہننا شروع کر دیا، لیکن اب آ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ سب کو خوش کرنے کے چکر میں جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ لوگوں نے مجھے صرف قرآن کی تلاوت کرنے والی حجابی لڑکی کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ جینیفر بتاتی ہیں کہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں موسیقی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک موسیقار کے طور پر وہ ان پلیٹ فارمز کا آغاز اسلام قبول کرنے سے کہیں پہلے کر چکی تھیں۔ یوٹیوب چینل شروع کیے انہیں 10 سال سے زیادہ عرصہ اور فیس بک پر 7 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور ان پلیٹ فارمز کا مقصد یہ تھا کہ میں خود کو ایک آرٹسٹ کے طور پر فروغ دے سکوں۔ وہ کہتی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ میری تلاوت والی پہلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں نے حجاب نہیں پہنا ہوا، اور اس پوسٹ کے ساتھ میری تحریر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میری اس راستے پر چلنے کی کوئی نیت نہیں تھی جس پر میں بعد میں چلتی چلی گئی۔ میں نے اپنے مداحوں کی نہ ختم ہونے والی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش شروع کر دی اور پھر اس دلدل میں دھنستی ہی چلی گئی۔ جینیفر کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں سوشل میڈیا زندگی کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ ایک آرٹسٹ کے طور پر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں اپنا آپ بیچتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اپنی ذات کا ایک حصہ یہاں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جینیفر سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا ایک 2 دھاری تلوار ہے، کیونکہ یہاں اپنا منجن بیچنے کے لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بار آپ ایسا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں تو آپ اپنی انفرادیت کھونے لگتے ہیں۔ شاید اسی لیے بہت سے آرٹسٹ مشہور ہونے کے بعد ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ایسا کچھ ہونے سے قبل خود کو بچا لوں۔ وہ کہتی ہیں جب میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت ایک آرٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے قرآن کی روحانیت یا مذہبی اہمیت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ تلاوت کرنا میرے لیے بہت ہی مقدس ہے اور میں چاہتی ہوں ہمیشہ ایسا ہی رہے، لیکن میں صرف اس لیے حجاب پہن کر تلاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہتی کیونکہ لوگ مجھ سے ایسا کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ جینیفر کہتی ہیں اسلام میں کسی بھی کام کو کرنے کے پیچھے سب سے اہم چیز نیت ہوتی ہے۔
لیکن سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ مسلسل آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آپ کو کیسا نظر آنا چاہیے، تو آپ کے پاس اپنا حقیقی روپ دکھانے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں، چلیے مان لیتے ہیں کہ مجھے حجاب پہننا پسند ہے، لیکن دوسری طرف لاکھوں افراد ہر روز مجھے بتاتے ہیں تمہیں حجاب پہننا چاہیے، تمہیں خود کو ڈھانپنا چاہیے، تمہارا حجاب کہاں ہے؟ پھر اگر میں حجاب پہننے کا فیصلہ کرتی بھی ہوں تو یہ میری الجھن میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کی رضا کے لیے حجاب پہن رہی ہوں یا سوشل میڈیا پر موجود لوگوں کی خوشی کے لیے۔ لوگوں کی توقعات کسی کو اپنی نیت ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں ہماری امہ کی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی اگر انہی نیتوں کی اہمیت سمجھ آ جائے اور یہ سمجھ آ جائے کہ اسلام میں تنوع موجود ہے۔ دنیا میں بہت سی خواتین حجاب نہیں پہنتی لیکن وہ خود کو مسلمان کہتی ہیں اور انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب لوگ مجھے صرف اس وجہ سے مسیحی کہہ کر بلاتے ہیں جب میں ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی ہوتی۔ میں گانے بنا اور گا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کبھی کبھار میں صوفیوں کی طرح خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے موسیقی بناتی ہوں، لیکن مجھ پر تنقید کرنے والوں کو اس سب پر کوئی غرض نہیں۔ ان کی ساری توجہ صرف اس چیز پر ہے کہ میں نے حجاب پہن رکھا ہے یا نہیں۔ جینیفر نے اپنی بات کا اختتام اس بات پر کیا، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہی کہ لوگوں کے تبصرے مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ صرف کوئی 2-3 ٹرولز نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں افراد ہیں جنہیں میں اپنے خاندان کی طرح سمجھتی ہوں۔ یہ افراد بےہودہ تبصرہ کرتے ہیں اور بنا کچھ جانے غلیظ باتیں لکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ کمنٹس نہ پڑھو، لیکن اگر آپ کے مداحوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو تو ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ میں سکرول نہ کروں؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سب نظر انداز کروں اور اس سے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچنے دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک اجتماعی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ صرف میرے بارے میں نہیں، دنیا بھر میں مسلمان عورتیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔